نفاس ہوگا، اس طرح عدت کے احکام میں بھی برابری ہے کہ اگر یہ مطلقہ ہوگی یا متوفی عنہا زوجہا ہوگی اور یہ حاملہ تھی، اب بچہ اگر باہر آ گیا، مخلقہ ہے تب بھی عدت پوری ہو گئی، غیر مخلقہ ہے تو بھی عدت پوری ہو گئی، تو انقضاء العدت اور اس طریقے سے یہ ہے کہ نفاس، خون کا نفاس ہونا، اس قسم کے احکامات میں امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مخلقہ غیر مخلقہ دونوں برابر ہیں۔ اگر ہم مخلقہ غیر مخلقہ کی دوسری معنی لے لیں جو میں نے عرض کی کہ مخلقہ معنی کہ وہ بچہ قلیل الخلقت ہے، اکا دکا اس کا عضو بنا ہے، اور غیر مخلقہ تو وہ ہے کہ معدوم الخلقت کہ بالکل کچھ نہیں بنا، تو پھر امام کا اس آیت کو یہاں لا کر کے غرض امام کی یہ ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں احکامات میں برابر نہیں ہیں، مخلقہ کے اپنے احکام ہیں، غیر مخلقہ کے اپنے احکام ہیں۔ چنانچہ اگر عورت حاملہ ہو اور اس کو مطلقہ بن جائے یا متوفی عنہا زوجہا ہو، تو اس کے بعد اگر یہ بچہ مخلقہ ہوتا ہے یعنی تھوڑے سے اعضاء بن گئے ہیں، تو اس کے بعد جو خون آئے گا وہ نفاس بھی ہوگا، عدت بھی پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ بچہ جو ہے غیر مخلقہ بئی معنی کہ بالکل اس کی تخلیق نہیں، معدوم الخلقت ہے، تو اس کے بعد جو خون آئے گا وہ نفاس بھی نہیں ہوگا اور اس طریقے سے عدت بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو یہ دو غرض ہو گئے ترجمے کے۔ پہلے غرض میں گویا کہ یہ مقصد تھا، آیت کا تفسیر بتانا مقصد تھا حدیث کے ذریعے سے، اور دوسری جو غرض ہے وہ بھی میں نے عرض کر لی کہ امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مخلقہ غیر مخلقہ دونوں کے احکام میں فرق ہے یا کیا بات ہے، تو اس مقصد کے لیے یہاں اس کو ذکر فرمایا۔ باب قول اللہ عز وجل مخلقہ وغیر مخلقہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك رضي الله عنه انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى وكل للرحم ملكا يقول بالرحم، ملكا یعنی رحم میں جب نطفہ آتا ہے تو اللہ رب العزت ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں اور گویا کہ وہ اس کے حوالے ہو جاتا ہے، جیسا اللہ کا حکم ہوتا ہے اس طرح اس کے ساتھ کرتا جاتا ہے۔ یقول یا رب نطفہ، نطفتن بھی نطفتن بھی، اگر نطفتن تو پھر کہیں اس کی ترکیب بنے گی یا رب حاذی نطفتن، اور اگر نطفتن تو مانا یا رب خلقتا نطفتن یا جعلتا نطفتن، یا اللہ تو نے تو اس کو نطفہ بنا دیا، اب آگے کیا حکم ہے؟ تو پھر یہ 4 ماہ، اور 4 ماہ کو تقسیم کریں تو مانا درمیان میں 1 2 3، تو یعنی کتنا ہوگا درمیان میں فاصلہ؟ 40 دن کا، یعنی 40 دن کے بعد جو ہے پھر وہ کہتا ہے یا رب نطفہ، اب کیا کرنا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو علقہ بنانا ہے، پھر 40 دن گزر جاتے ہیں، پھر کہتا ہے یا اللہ اب کیا ہے؟ یہ علقہ ہے، اب کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ مضغہ، پھر 40 دن بن جاتے ہیں، پھر آگے یا اللہ یہ مخلقہ یا غیر مخلقہ، تخلیق بنانی ہے یا بہا دینا ہے؟ اگر بہا دینے کا حکم تو وہ بہا دیا جاتا ہے حیض کی صورت میں، نہیں تو اعضاء بنانے کا حکم ہوتا ہے تو فرشتہ بنا دیتا ہے۔ تو اس آیت، اس حدیث میں گویا مخلقہ غیر مخلقہ کے مراحل کا ذکر ہے، اس لحاظ سے گویا یہ آیت لا کر کے اس حدیث کے ذریعے سے آیت کا امام بخاری نے تفسیر کر دیا۔ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَقْضِيَ خَلْقَهُ، اللہ جب چاہتا ہے کہ تخلیق پوری ہو جائے، اس کے بعد آخری سوال فرشتے کا یہ ہوتا ہے، 4 سوال کہ نر مادہ ہے، فیصلہ یا اللہ اب ٹھپا کون سا لگانا ہے، نر کا یا مادہ کا، شقاوت ہے یا سعادت ہے، انجام کیا ہے، پوری زندگی کیا کھائے گا، روزی کیا ہے، اور زندگی کیا آپ نے بنائی ہے، 4 باتوں کا اللہ پوچھتا ہے، وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ اذکر ام انثی، نر مادہ کا سوال ہوتا ہے، شقی ام سعید، اور شقاوت سعادت کا سوال ہوتا ہے، اور اس طریقے سے پھر جو ہے وہ سوال کس کا ہوتا ہے، رزق کا ہوتا ہے، فمر رزق، کہ اس کا رزق کیا ہے، ومل اجل، کہ اس کی عمر کیا ہے۔ اب وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ جی
اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیف کے عنوان سے یہ چوتھا باب ہے کہ جو امام بخاری نے یہ باب کیف سے رکھا ہے۔ اس میں تھوڑی سی یہ بحث ہے کہ یہاں کیفیت بتانا مقصد ہے یا صحت بتانا مقصد ہے۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اور قسطلانی دونوں فرماتے ہیں کہ یہاں کیفیت سے مراد صحت ہے، یعنی امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حالت حیض میں بھی عورت اگر احرام باندھے گی تو اس کا احرام صحیح ہے۔ یا تو یہ یا شیخ المشائخ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ترجمے کا غرض یہ ہے کہ کیفیت بتانا مقصد ہے، یعنی صفت، کیفیت سے مراد صفت ہے۔ پہلی توجیہ میں کیفیت سے مراد صحت ہے، اب اس میں کیفیت سے مراد کیا ہے؟ صفت ہے۔ مقصد یہ کہ اس احرام جو حالت حیض میں ہوگا اس کی صفت کیا ہوگی؟ تو امام کی غرض یہ ہے کہ صفت وہ یہ ہوگی کہ نہا کر کے اس کے بعد پھر بس وہ لبیک کہے گی، اس کو دوگانہ پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ حالت حیض کی ہے۔ بس یہ ہے کہ اس کا احرام جو ہے وہ مقرون بالاتصال ہوگا کہ ادھر نہائے گی اور ادھر فوراً بعد وہ لبیک کہہ دے گی۔ تو بہرحال یہ غرض ہے کہ یا صحت بتانا مقصد ہے یا صفت بتانا مقصد ہے۔ حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي عمرة ولم يهدي